درد سہ بھی تیرا نام لیے. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ چلو آگے بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے. دیکھو تو صحیح، کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو. اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں. تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ. پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. بیٹو صرف یہ گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی. ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ، پھر دیکھ تھوڑی رہا. اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا. شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا، یوں ایکسیلیٹر لے گا. ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے ٹنکی بھر گئی. پھر دائیں بائیں نہیں دے. تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے. کہہ رہے ہیں میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہیں. کیوں؟ ماں باپ بھول گئے. تو رونے والے کب ہوں گا؟ جب بیوی بچے ہوں گے. اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ انہیں بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ کہہ رہے نہیں کوئی رونے والا نہیں. سنو میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا. اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہتا تھا. بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار. دیکھیے اب تو اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے. موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دان کھرار والے. ساٹھا جیسا کہنا ہے کیا دن میں آ جا؟ 61 دن ہو جائے 65 مشہور تو 60 صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھائی مت کاٹو. 90 دن ٹھیک ہے جی. ایک کسان دھان لگاتا ہے. دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے. جی جی پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا. تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ جی جی. اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا. آپ ہوتے تو نہ کسی کا نقصان کرنے والے. وہ کئی بار اتنے سلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتے ہی نا. ایسا ہمارا مٹھی بھر کے سنتا ہے نا. جی ڈھونگ رہا، یہ بتا تو پورا دن ڈھونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے. جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تم نے. تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان. میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے. کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے. فصل آئے گی، کاٹیں گے، جھاڑیں گے، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لے گئے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے. بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں. ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہو. خود اندازہ لگائیے. اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تو
تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا، 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے گا۔ اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا۔ تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بیٹا نکلے گا تو میرا نکلے گا، نادان تو نہیں جانتا ہے اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیتا رہے گا بیڈ پہ، ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے۔ جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی، نہیں نادان تیری ٹوٹے گی، تجھے ایک بار ہوگا، لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے، میں زندگی کا مالک ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مالک کسے کہتے ہیں، ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے، بندہ لگا تم نکل جاتا ہے، تراسی زور سے گر گئے تم نکل جاتا ہے، کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو، گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا کی بات تو چھوڑو، میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کان میں ڈی جے والی لید لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے، نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی، اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے، کانوں میں لیدیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا، جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا کے بیٹھ جایا کرو، آقا ملے گا کیا، کہا دعا کر کے بیٹھ، دنیا گھوم کے آ جا، خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی۔ ہاں لیکن رب کی رحمتوں میں بھروسہ ہی کتنا، وہ پہلا دور تھا قاری صاحب کیا کرے بادری اٹھ رہی ہے چلی ڈال دو، اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف، ہاں ٹویل ہے موٹر ہے سمر ہے نہ ہو بارش 10 سال تک، لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا۔ تم جتنے جتن کر لو، کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنے، گھر سے نکلا کرو دعا پڑھ کے نکلا کرو، اللہ خیریت سے تمہیں لائے، خیریت سے لائے، ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں، ارے 6 ہیں آپ دیکھ لیں گے سب کو، موج مستی کرتے چلنے، 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں، لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں، کیا ہو گیا، یہ تو 6 لوگ نکلے تھے۔ مشیت کا نقیر کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں، تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو، اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو، ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو، بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں، ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا، ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا، غیرت کر کس سے بات کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے، تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے، خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو، رب نے سانسیں دی ہے ان کی قدر کر لو، آخری سانس پہ بھیک مانگو گے، ایک سانس نہیں دی جائے گی، جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا، ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی، آج اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر کر لو، ایک ایک سانس میں کوشش کرو، کعبے والا بھی راضی ہو جائے ہم سے مدینے والا بھی راضی ہو۔ میری بات سننے میں مانا ذرا کاری سب پسند اس کو فرمائش کرنا سے میں آج کی بات کری میں لکھ دے رہا ہوں، میں مائک پہ کر رہا ہوں آج کی بات توجہ ہے سارے لوگوں، میں آپ سے ایک بات میری بات بہت غور سے سنیے، بہت غور سے میری بات سنیے، آپ کی مرضی، آپ جتنے چاہے جتن کریں لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے،
اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا اور لڑ بھی نہیں سکتا ہے نا. اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے, ختم بھی کرے گا. میرا وقت تو پورا ہوا ہے. قاری ناصر کہہ رہے فرمائش ہے, فرمائش ہے. آپ کو سلامت رکھے بھائی, برداشت کر لیں گے 10 منٹ اور. مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں, کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا, مگر اس محبت سے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے ہے نا. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹھریاں لوٹتے ہوں گے نا تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے, تو کہتے ہوں گے مبارک ہو تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے. نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں, خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے. یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے یا نہ سمجھے, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اتنی گزارش ہے یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے, اتنی برکتوں والی ہے. ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا, اس محفل کو جو سجاتے ہیں, یہ اتنی رحمت والی محفل ہے, اتنی برکتوں والی ہے. اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا ہے. اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں. آپ آ کے بیٹھے, آپ بخش دیے, لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو. لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال. جتنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سارے بخش دیے جاتے. فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی, کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا, کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا, کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں, یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بندے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ. حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا, انہوں نے مان لیا. کہا بندے کے؟ کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ, جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل دینے, مطلب کسی بھی کام سے, اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا, بھیڑ دیکھ کے رک گیا. اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں. میں نے محبوب کے صدقے میں سارے بخش دی. بخشے تو سب جاتے ہیں, اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو داڑھ سے. میں آپ کو آگا نا مسجد میں اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کا ہوا گھر میں پولیس آئی تھی. مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں, مسجد میں اگلی سب پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں تمہیں پتا ہے کہ ہاں تو اس کو لوگوں پولیس لے گئی. بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو, دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا کتنے دان ہوئے تیرے؟ دان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں منڈی میں بیٹھا یہاں رات کی دکان پہ آیا تو بیچ کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے, مسجد ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ ہے.
یہاں بندگی کیجیے، کونٹر اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیں، ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے یہ، جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دے. کہیں نا تبدیل ہم اسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میراث صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو، پھر لے لیا، وہ یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی، بدلہ کیوں، میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دے تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگے، وہ رب کتنا کریم ہے، بیٹا اسی نے دیا. ہمیں سانسیں اسی نے دی، ماں باپ اسی نے دی، بہن بھائی اسی نے دی. اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا. اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دے دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے، قیدی بنا لیے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے. تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے. کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دے دو. پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے. جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو. کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہ یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا. پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے. کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو. کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا. اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے، جنت کے راستے کھلے ملیں گے. کہا جو تو چاہ کے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے. اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا. کیا بات ہے.